فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، وقال في آخر السورة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جس نے دن اور رات کے اختلاف کو انسان کی رحمت کا عنوان قرار دیا، دن کو بنایا تلاش معاش کے لیے، رات کو بنایا سکون اور اطمینان کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے دن میں رزق حلال کی تلاش کو عبادت میں تبدیل کر دیا اور رات کے سکون کو حالت طہارت میں قرار دے کر رات بھر شب بیداری کا ثواب دلوا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ خدا عظیم کرے اجر کو ہمارے اور آپ کے سرکار سید الشہداء کی مصیبت پر آنسو بہاتے، وجعلنا وإیاکم انشاءاللہ، خدا ہمیں اور آپ کو قرار دے انشاءاللہ ان میں من الطالبین بثأرہ، جو طلبگار بنے خون حسین کے، مع ولی یہی ان کے ولی کے ساتھ، ان کے لخت جگر کے ساتھ، الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ سامعین گرامی قدر، شکر پروردگار حسین کہ روز زندگی مل رہی ہے برائے ذکر امام حسین۔ محرم کی 5 تاریخ
اور اب اس کے لیے آپ نے دن رات دعائیں مانگی تھیں، ایام عزا آئیں گے تو جی بھر کے بنت رسول کو پرسہ پیش کریں گے۔ عزاداروں 5 دن گزر گئے، اب کتنے اور دن باقی رہ گئے؟ بس یہ سوچ کر پرسہ دیا کیجئے کہ غریب زہرا اب بہت تھوڑے دن کا مہمان ہے۔ رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے اعضاء میں جو آوازوں کے ساتھ روتے ہیں تو یہ آوازیں خدا کی عبادت اور تسبیح شمار کی جاتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر اتنا رو گے ابن شبیب کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو تمہارے چہرے پہ بہنے لگیں تو پروردگار عالم تمہارے نامہ اعمال میں وہ ثواب عطا فرمائے گا جو شہیدان کربلا کے لیے۔ امام فرماتے ہیں ابن شبیب اس حالت میں اگر تم کہو گے اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ تو خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ اے خدا ہمیں کربلا معلیٰ میں روز عاشور امام علیہ السلام کے روزے کے زائرین میں شمار فرمانا۔ اور جو زوار پریشان ہیں کسی حوالے سے، ویزوں کے حوالے سے، ٹریولنگ کے کوئی مسائل اور دیگر ہوں تو مالک ہم دست بدعا دعا کرتے ہیں مالک تمام زائرین کی پریشانیاں دور فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ صاحبان علم و ادب کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ والفجر سے ہم نے استفادہ کیا۔ ابتدا کے 2 جملات کے ساتھ آخر کے مسلسل پیغام کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ پروردگار نے ویسے تو بہت سارے مقامات پر قسمیں کھا کر باتوں کو بیان کیا ہے، اور خداوند عالم کے قسمیں کھانے کا مطلب اہمیت پیغام اور اہمیت کلام ہے، ورنہ خدا سے بزرگ تر تو کوئی تصور ہو سکتا نہیں کہ خدا خود قسم کھائے تو انسان کو سمجھانے کے لیے۔ والفجر ولیال عشر قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ کون سی فجر مراد ہے یہ آپ کی خدمت میں بات آ چکی۔ اختلاف قول اپنے مقام پر ہو سکتا ہے، سارے قول درست ہوں، اور ہر زمانے میں ایک ایسی فجر ہو جو لائق قسم ہو، ورنہ سورہ مبارکہ انا انزلنا پہ غور کیجئے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، خدا نے سلامتی کا اعلان بھی کیا تو ایک فجر کا عنوان قائم کیا ہے۔ اور جب کبھی ظلمتوں کی شب ختم ہو تو ہر فجر کو قابل قسم قرار دیا جائے۔ جب کبھی کسی ظالم کا دور حکومت ختم ہو اور سانس لینے کا موقع ملے تو اسے فجر کہا جائے۔ جب کبھی انسان کی زندگی بڑھے، رات کو سویا تو مردہ تھا یا مثل مردہ کے تھا، اور اٹھے تو حیات نصیب ہو تو والفجر۔ اور اس لیے خاص طور سے جملہ کہتا ہوں کہ انسان جب صبح بیدار ہو تو ذمہ داری ہے کہ فجر نہ ہوتی اگر حجت خدا فجر نہ ہوتے تو ایک پہلا سلام لازم ہے اٹھنے کے بعد، السلام علیک یا امام زماننا ھذا عجل اللہ فرجہ الشریف۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، کون سی 10 راتیں؟ کہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ 10 راتیں، ماہ ذی الحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ 10 راتیں، یا ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ، اور ہو سکتا ہے تینوں کو جمع کر لیں۔ قرآن اترا ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں،
قربانی کا عنوان چلا ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں، اور قربانی سے لے کر اور معرفت پروردگار کی منزلوں تک، اور اسلام بچا تو محرم کی پہلی 10 راتیں۔ ہو سکتا ہے ایک زمانے میں ماہ رمضان کی راتیں مراد ہوں، پھر ماہ ذی الحج کا عنوان ہو، مگر اب تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کربلا کی 10 راتیں نہ ہوں تو نہ قربانی رہے اور نہ نزول قرآن کی اہمیت رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ 2 قسمیں روزانہ ہمارے سرنامہ کلام میں شامل، اور یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب تک 5 مجالس کے بعد آج 6ٹھی مجلس۔ ان آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے پھر میں آپ کو روز عاشور کے مدرسے میں کچھ ایسے شخصیات کے ساتھ متصف کروں کہ جنہیں پروردگار نے وہ شرف نصیب کیا کہ ان کا شمار تا قیام قیامت تک حسینی لشکر میں ہو گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، پروردگار نے کچھ ایسی باتیں بیان کی ان آیات میں کہ اے مطمئن ہو جانے والے نفس، ارجعی، پلٹ کے آؤ، الی ربکی، اپنے پروردگار کی طرف، راضیتاً، کہ تم اپنے پروردگار سے راضی، مرضیہ، تمہارا پروردگار تم سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یاد رکھو اے نفس مطمئنہ، اب تم داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں کے جماعت میں، وادخلی جنتی، اور اب تم میری جنت میں آؤ کہ پروردگار تمہیں خود بلا رہا۔ بہت مشہور آیات ہیں، اور آپ عام طور پر یہ سرکار سید الشہداء کے عنوان سے ہی سنا کرتے۔ آیت کیوں ہو گئی الگ الگ؟ ایک ہی بات کہنا تھی، خدا کہہ دیتا نفس مطمئنہ آئیے، پلٹ کے واپس، راضی بھی ہوں، مرضی بھی ہوں، ہمارے بندوں میں داخل بھی ہوں، جنت میں داخل بھی ہوں۔ یہ آیتیں توڑ توڑ کے کیوں بتائی گئیں؟ مثال پہ غور کیجئے گا، خداوند عالم نے سورہ الحمد کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہو گئی، الرحمن الرحیم ایک اور آیت ہو گئی، مالک یوم الدین ایک اور آیت ہو گئی۔ یعنی ایک ہی بات کو کہنے کے لیے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے 4 آیتیں بنا دی۔ اگر صاحب کلام چاہتا تو 4 باتوں کو ایک ہی سانس میں بیان کر دیتا تو ایک آیت ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں پھر توجہ مبذول کراؤں آپ سامعین گرامی قدر کی کہ پروردگار نے آیتوں کے نظام کو عجیب و غریب قرار دیا۔ کبھی صرف ایک حرف آیت ہے، کبھی 2 حرف آیت ہیں، الف لام را کبھی 3 حرف آیت ہیں، کبھی 5 حروف آیت ہیں، کاف ہا یا عین صاد، اور کبھی اتنی لمبی آیت کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ ایک آیت، یہ تو پورا سورہ بن جائے، اور ایک سورہ کیا یہ 2 سورے بن جائیں۔ مزاج پروردگار عجیب ہے، کہیں 1 حرف آیت، کہیں 2 حرف مل کے آیت، اور کہیں پورا سلسلہ علی العظیم تک جا کے رکا۔ عجیب انداز ہے، شروع اللہ سے ہوا، رکا علی عظیم پر۔
اب تم چاہو جہاں سے صدق اللہ کے بعد علی نکال دو، مگر آیت الکرسی میں علی ایسا ہے کہ چاہو بھی تو نہ نکال سکو گے۔ تو کچھ تو مزاج پروردگار ہے کہ آپ پورا قرآن پڑھیے، کہیں اتنا سجا ہوا انداز کہ قافیہ ہے، قافیہ بندی اس طرح سے کہ مسجع ہے، اس طرح سے کہ جوڑ جوڑ کے آیتیں مثل گلاب کے پھولوں کے دھاگے میں پرو دی گئی ہیں۔ اور کہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مسجع نہیں ہے، بلکہ پورا ایک کلام ہے مسلسل، اللہ سے لے کر علی العظیم تک ایک کلام ہو گیا۔ اس میں فرق کیا ہے؟ اصل تو وہ اس وقت لطف آئے گا جب فرزند زہرا بیان کریں گے۔ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت و اوقات ہے کہ ہم قرآن کے بارے میں لب کشائی کریں؟ البتہ جو بات علماء نے اپنے حد تک بیان کی کہ آیتوں کا الگ الگ قرار دینا یہ خدا کی مصلحت پر مبنی ہے، کہ خدا کسی بات پر انسان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، روک روک کر کہتا۔ ویسے تو بہت مشہور جملہ کہ کبھی اگر روکے بغیر کہا جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ میں کہوں کہ جناب کل 6 محرم ہے، عارف بھائی کے گھر کل مجلس اعزا منعقد ہوگی اور مجلس اعزا کے بعد زیارت برآمد ہوگی۔ میں نے ایک جملے میں سارا اعلان پڑھ دیا، بہت غور کیجئے گا، ایک جملے میں سوزخانی، سلام، حدیث قصہ، خطابت، ماتمداری، نیاز سب بیان کر دیا ایک جملے کے اندر۔ مجھے بتائیے کہ سامعین کو یا ناظرین کو شاید ساری باتوں میں کوئی بات یاد رہے اور کوئی بات یاد نہ رہے، کچھ یاد رہے نہ رہے، مگر بعض دوستوں کو تو آخری جملہ یاد رہتا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ لیکن جب میں نے چاہا کہ میں بتاؤں کہ سوزخان کون ہے تو میں سوزخان کے نام پہ آ کر رکا۔ آیت نمبر 1۔ جب میں نے چاہا کہ بتاؤں کہ سلام گزار کون ہے تو آیت نمبر 2 اس کو الگ کیا، بریکٹ میں الگ کیا، اس کو ہائی لائٹ کیا۔ تو خدا اگر کسی کو سمجھانا چاہتا ہے تو اناؤنسمنٹس میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے آیت قرار دیتا ہے۔ یار ایک ہی جملہ تھا، نفس مطمئنہ آیت ہو گئی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ خدا چاہتا تھا کہ آپ رک جائیں، سوچیں کہ نفس مطمئنہ کون ہے۔ روا روی میں آیتوں کو رٹ کے آگے نہ بڑھیں، رک جائیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ پھر آیت نمبر اگلا پیراگراف کیا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو یہ پیراگراف پہلے کے ساتھ آ سکتا تھا، نہیں رکھا اللہ نے۔ کبھی کبھار لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا اتفاق سے میں غالباً پرسوں سورہ نازعات کا تذکرہ کر رہا تھا گلشن اقبال کے امام بارگاہ میں، تو سورہ نازعات کے لیے کسی نے سوال کیا مولانا کون سے پارے میں ہے؟ اب میں نے اگر تراویح پڑھائی ہو تو مجھے یاد ہو۔ ہم تو بڑے عجیب مزاج کے لوگ ہیں، جو خدا نے بنائے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں، جو بندوں نے بنائے بھول جاتے ہیں۔ تو ہم اتنے زیادہ کن ذہن ہیں جو بندوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ پارے تو بنائے تھے اسی لیے کہ 30 راتوں میں قرآن پڑھنا ہے۔ تم 30 راتوں میں قرآن پڑھو علی والے تو ایک رات میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، کل قرآن کا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو اب
ایک ایک آیت کو الگ الگ کیا اللہ نے. تو پارے کس نے معین کیے؟ امت کے لوگوں نے. آیتیں خدا کی طرف سے، سورہ خدا کی طرف سے، سوروں میں سجدے خدا کی طرف سے. البتہ رکوع میں اختلاف ہے کہ رکوع حدیث سے ثابت ہے یا کہ رکوع امت کی خواہشات کی بنیاد پر خود رکھے گئے کہ جی 5 یا 7 آیتیں ہوں، 7 یا 10 آیتیں ہوں، 10 یا 15 آیتیں ہوں، ایک رکوع بن جائے گا. اور اسی لیے برادران اہل سنت کے یہاں نماز میں الحمد کے بعد ایک رکوع پڑھا جاتا، اور جب وہ اتنا حصہ مکمل ہو جائے تو یہ رکوع میں چلے جاتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں سورہ مکمل، بات تو مکمل ہو، رکوع تمہارا بیان بنایا ہوا، سورہ اللہ کا بنایا ہوا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، یہ چاروں جملوں کا الگ الگ مقصد ہے. پہلا مقصد ہے کہ خدا جس شخصیت کا تعارف کرانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ اس کا اپنے نفس سے کیا تعلق ہے. پھر خدا اس شخصیت کا ایک اور تعلق بتانا چاہتا ہے کہ اس کا اس کے رب سے کیا تعلق ہے. تیسرا جملہ، خدا بتانا چاہتا ہے کہ اس شخصیت کا اللہ کے بندوں سے کیا تعلق ہے. پھر خدا بتانا چاہتا ہے کہ اس شخصیت کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو طریقے 4 ہی تو ہیں آزمانے کے. دیکھو کہ یہ آپ کا اپنے آپ سے تعلق کیسا. اب جتنے بیٹھے ہوئے، خدا کا بڑا احسان ہے، فرش عزا پر آج تک کوئی مجھے مضطرب نہ ملا. بڑا احتیاط سے جملہ استعمال کر رہا ہوں، مضطر اور ہے، مضطرب اور ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ اور ہے، مضطرب اور ہے. اگر حالت دعا میں اضطرار نہ ہو تو قبولیت کے اسباب دور ہو جاتے ہیں، اور اگر عام زندگی میں نفس میں اضطراب پیدا ہو جائے تو ذہن کی یکسوئی ختم ہو جاتی. کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، آج تو دھوپ نکلی ہوئی ہے نا، بارش ہوتی رہی، پانی جمع ہوتا رہا، فرش عزا پہ لوگ بیٹھے رہے. تو مثالیں تو بارش کی ہوں کہ سردی کی، گرمی کی، اصلاً نہ موسم مراد ہے نہ کوئی ہماری تعریف مراد ہے، اصلاً حسین کی ماں کی دعا مراد ہے. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شخصیت. ایک رشتہ حسین کا خود حسین سے، ایک رشتہ حسین کا اللہ سے، ایک رشتہ حسین کا اللہ کے بندوں سے، اور چوتھا میرے مولا کا آخری مرکز اور ٹھکانہ. اب جب کبھی کسی مدرسے میں آپ جاتے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے، میں اپنے 3 دن پہلے کے جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، تو دیکھتے ہیں نا کہ جب مدرسے میں ایڈمیشن لینا ہے تو مدرسے کے پرنسپل کون ہیں؟ عاشورے کے مدرسے کا پرنسپل وہ ہے کہ جس کا نفس مطمئن ہے. اب جس کو اطمینان چاہیے، قسم بخدا 2 شخصیات کے لیے یہ جملہ ملے گا. ویسے تو ہر شخصیت حسینی مطمئن ہے، لیکن امتحان جب ہوتا ہے جب اضطراب زیادہ ہو. اللہ کے حبیب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر، بہت مشہور جملہ پڑھ رہا ہوں، ہجرت کے موقع پر
جبکہ سارے کفار مکہ کے نمائندوں نے اپنے اپنے طرف سے ایک چھوٹا سا لشکر مرتب کیا، جس نے پیغمبر کے گھر کو نہیں، خدیجہ طاہرہ کے اس گھر کو گھیر لیا۔ اس سے پہلے ان کی مجال نہ تھی کہ خدیجہ طاہرہ حیات تھیں، ابو طالب موجود تھے، اب گھر کو گھیر لیا گیا۔ اللہ کے حبیب چاہتے تو خدا سے کہتے پروردگار مشکل بڑی ہے، حبیب نے بتایا کہ اگر مشکل بڑی ہو تو خدا کے ولی سے کہو، اور آواز دی مولائے متقیان کو، گالیاں پائیے۔ کرنا کیا ہے؟ جنگ نہیں کرنا ہے۔ میں حیران ہوں، سوچتا ہوں اللہ کے رسول کم از کم اس موقع پر تو کسی اور کو موقع دیا ہوتا، کوئی بیچارے میدان قابل نہ رہے تو بستر قابل تو ہو جاتے، مگر شاید پیغمبر جواب دیں میدان قابل ہونا بھی اور ہے، بستر قابل ہونا بھی اور ہے۔ یہ جملہ تو بیان کر دیا ام حبیبہ نے، ابو سفیان کی بیٹی، اللہ کے رسول کے نکاح میں۔ ابو سفیان مدینہ منورہ پہنچا، فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ، اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان نہیں ہے، مشرک ہے۔ فتح مکہ کے بعد بھی کون سا مسلمان؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول کے گھر پہنچا، اور اب اس خیال کے ساتھ کہ چونکہ میں نے بیٹی اللہ کے رسول کو دی ہوئی ہے۔ عجیب لوگ تھے، اپنے داماد کے جان کے دشمن ہیں، بیٹی بھی دی ہے اور پھر رسول کو مارنا بھی چاہتے۔ تو پتہ چلا کبھی کبھی سسر ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ بیٹی بھی دیتے ہیں اور جان بھی لینا چاہتے۔ تو رشتہ بناتے ہوئے خیال کیجئے گا، ہر سسر قابل احترام نہیں ہوتا۔ رسول خدا کا ایک سسر ابو سفیان بھی تو ہے، فتح مکہ سے پہلے آیا ہے، اور اس اطمینان کے ساتھ آیا کہ بیٹی دی ہوئی ہے، اب تو مسئلہ ہی جب چاہیں چلے جائیں، گھر میں آمد و رفت ہو جائے پیغمبر کے۔ پہنچا، پیغمبر گھر میں نہیں تھے، بیٹی گھر موجود تھی ام حبیبہ، اور جیسے کہ تھکا ہارا ہوا مکے سے باپ آیا ہے مدینہ منورہ میں، تو جیسے ہی چاہا کہ بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر ایک اطمینان ہوا کہ چلو اپنی بیٹی یہاں موجود ہے، اب بیٹھ سکتے۔ بستر بچھا تھا پیغمبر کا، بیٹھنا چاہا، بیٹی نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام کے کہا بابا اور رکیے گا ذرا سا۔ اچھا، وہ سمجھا کہ شاید کوئی اور مزید اہتمام ہوگا، انصرام ہوگا، انتظام ہوگا۔ بیٹی نے جلدی سے پیغمبر کے بستر کو لپیٹ دیا۔ ارے بستر لپٹ گیا تو اب بیٹھ جائیے۔ ایک مرتبہ حالت جلال میں ابو سفیان نے بیٹی کو دیکھا، یہ کیا طریقہ ہے؟ بیٹیاں تو باپ کے لیے بستر کو بچھاتی ہیں، تو کیسی بیٹی ہے کہ باپ کے بیٹھنے سے پہلے بستر کو اٹھا دیا؟ ام حبیبہ نے ایسا جملہ کہا کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ ام حبیبہ کہتی بابا اگر بستر میرا ہوتا تو بیٹھ جاتا، بستر تو حبیب خدا کا ہے۔ اور بابا وہ بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی جو اپنے باپ کو رسول کے بستر پہ بٹھا دیں۔ تو چاہے مکہ المکرمہ ہو
یا مدینہ منورہ، بستر بھی اسی کے لیے جس کے لیے رسول خدا کے دوش مبارک، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ گھر کی خواتین نے مولا کو دیکھا بستر پہ لیٹے ہوئے، شب ہجرت، اطمینان، اور ایسا اطمینان کہ جیسے کربلا کے میدان میں مولا حسین کے چہرے پہ اطمینان، اتنا اطمینان، عجیب بات ہے۔ اس سے بڑھ کر اطمینان کی مثال کیا ہوگی کہ کوئی ان 72 میں سے گھبرا کر وہاں نہیں گیا، بلکہ ہزاروں میں سے گھبرا کر یہاں پر آ گئے۔ کوئی یہاں سے وہاں نہیں گیا، وہاں سے یہاں پر آئے۔ اور کیسے کیسے لوگ آئے، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ کیسے کیسے لوگ آئے۔ ایک وہ آیا کہ جو رات بھر سوچتا رہا، یعنی کہ گناہگار تھا۔ دو وہ آئے کہ جو خوارج کے عنوان میں مولائے متقیان کے خلاف کھڑے تھے جنگ نہروان کے اندر، ایک کا نام سعد، ایک کا نام حطوف، یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ کب آئے؟ جب امام نے آخری استغاثہ بلند کیا، اللہ اکبر، تو حر کا آنا لشکر یزید سے نکل کر، حطوف و سعد کا آنا لشکر یزید اور نہروانیوں سے نکل کر، اور چوتھی مثال کہ راہ چلتے ہوئے ایک عیسائی خانوادے کا آنا سرکار سید الشہداء کی طرف، یعنی جس کو فوج گھیرے ہوئے وہ مطمئن ہے، اور جو دیکھ کر گزر رہا پریشان ہو گیا کہ اتنے تھوڑے سے خیمے ہیں اور ان چند خیموں کو اتنی بڑی فوج گھیرے ہوئے۔ وہاب کلبی۔ تو یہ ہے مدرسہ عاشورہ، جس میں سب کے لیے دعوت تھی، جو چاہے آ جائے۔ اور امام نے تو پوری ٹرائی کی، پوری کوشش کی کہ عمر سعد کو بھی لے آئے۔ عجیب بات ہے، عمر سعد آنے پہ تیار نہیں ہوا۔ اور امام علیہ السلام کیوں تیار نہیں ہوا؟ کہ الناس عبید الدنیا، تیار کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ اتنا سخت ترین جملہ، ایک میٹنگ نہیں ہوئی، کئی میٹنگز ہوئی ہیں۔ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ عمر سعد چاہتا تھا کہ حسین بیعت کر لیں، یعنی اپنے آپ کو کر دیں سلینڈر کر دیں یا بیعت کر لیں، تسلیم کر دیں۔ اور امام چاہتے تھے کہ عمر سعد امام کے ساتھ آ جائے۔ آخر میں عمر سعد نے جو آخری خط لکھا ہے ابن زیاد کو، اس میں لکھا الحسین لا یبایع، یا ان الحسین لا یبایع، حسین بیعت نہیں کر سکتے۔ لشکر یزید کے سردار کا آخری خط عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے نام، کہ میں نے ساری کوششیں کر لی، گھیر کے لے آئے، پانی بند کر دیا، ساری مشکلات دکھا دی حسین کو، ان الحسین لا یبایع، یا ایتھا النفس المطمئنہ، بیعت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ایک لکھا جملہ عجیب، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کہ بین جنبیہ نفس ابیہ، بیعت کیوں نہیں کر رہے حسین؟ تسلیم کیوں نہیں ہوتے؟
جتنی آفرز آپ سمجھ سکتے سب کے سب آفرز موجود ہیں. آپ بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ تسلیم کیوں نہیں کر رہے اپنے آپ کو؟ حالانکہ اگر کوئی اپنی مادی طور پر یہ ملاحظہ کر رہا ہو کہ یہ 72 لوگ، یہ ہزاروں کا لشکر، ان سے ٹکرانے کا مطلب تو موت ہے، تسلیم نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اب یہ جملہ لکھا عمر سعد نے. عجیب بات ہے، مولا حسین عمر سعد کو اپنے لانا چاہتے ہیں، اور عمر سعد مولا حسین کی اس کیفیت کو یہ کہہ کے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، یہ تحریر کرتا کہ بینا جنبیہ نفس ابی. حسین اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے کہ حسین کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے. یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو ایک جملہ اس کے ساتھ سمجھا دوں اپنے بچوں کے لیے. وہ کہاں گئے مورخ جو کہتے ہیں کہ اقتدار کے سامنے مجبور ہو کر علی نے بیعت کر لی تھی؟ اتنی ہی معرفت لے آؤ جتنی عمر سعد کو صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اتنی معرفت لے آؤ. عمر سعد تو کہتا ہے بیعت نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ ان کے پہلو میں باپ کا دل ہے. کون باپ؟ علی ابن ابی طالب. تو اگر علی نے بیعت کی ہوتی تو پھر تو بات اس اشارہ کر رہی تھی کہ بھئی اگر آج نہیں تو کل بیعت کر لیں گے. باپ بھی کر چکے. عمر سعد بتا رہا ہے کہ نہ باپ نے بیعت کی، علی کا بیٹا یہ کیسے بیعت کرے گا؟ اللہ اکبر. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پہ قربان جائیے. زندہ آباد، زندہ آباد. امام علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ون ڈے مدرسہ ایسے چلایا کہ اب اگر اس دنیا کی عمر طویل ترین ہی کیوں نہ ہو، ایک دن کا مدرسہ کافی ہے. عجیب مدرسہ ہے. کبھی ہم سوچتے تھے، بلکہ شاید ایک زمانہ گزرا کہ جب 5 سال میں بچہ کسی مدرسے میں ایڈمیشن کے قابل ہوتا تھا. پھر ایک دور آیا کہ 5 سال بہت لیٹ ہو جاتے، 3 سال میں کرائیے. کلاسوں کے نام رکھے گئے. پہلی کلاس سے پہلے بھی کلاسیں ہونے لگیں. تربیت پہلی کلاس سے پہلے بھی کلاسیں ہونے لگیں. پھر بات اور آگے بڑھی کہ 3 سال لیٹ ہو جاتے ہیں، 2 سال میں کر دیجئے. آہستہ آہستہ زمانہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان 1400 سال پہلے غلط نہیں تھا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے آغوش قبر تک. اور ابھی ایسے مدرسے بنیں گے، اسکولس بنیں گے جہاں ایڈمیشن جب ہوگا جب ڈیٹ آف برتھ ہوگی. اسپتال سے سیدھا جائیے اسکول بچے کو لے کر. کربلا کا مدرسہ ایسا ہی ہے. قسم بخدا ماں اپنے بچے کو لے کر کہیں جائے نہ جائے مگر فرش عزا پر آئے. اور عجیب بات ہے، وہ ماں کہ جو اپنے بچے کے خوراک کا، شیر کا خیال کرتی ہے، محرم میں ساری ترتیب بدل جاتی ہے. اب اس سے خیال کرنا کہ مجلس کا وقت کب ہے.
شیر مادر کے لیے اس کے وقت کو نہیں، اب حسین کے وقت کو دیکھتی ہے۔ کربلا کے میدان سے وہ 6 مہینے کے بچے کا پیغام ہے۔ عجیب کیفیت ہے، ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہماری اور آپ کی روح کانپ جاتی ہے، جسے خدا نے حضرت رباب کی گود میں اتارا تھا۔ اور عجیب جملہ ہے، یہ آغوش میں آنے والا خدا کا ایسا خالص بندہ ہے کہ اسے کسی اور نام سے نہیں، عبداللہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور شجاعت میں شیر مادر کے زمانے میں اتنا مضبوط ہے کہ اسے علی کہا گیا۔ اور وہ سرکار سید الشہداء کا جملہ، جبکہ ابھی بعض سابق علماء روایت کو پڑھتے تھے اور ہم بھی پڑھتے رہیں گے جب تک کہ زمانے کا امام خود آ کر مصائب بیان نہ کرے، کہ جب رخصت مدینہ منورہ میں بہن نے بھائی کو گود میں لیا تھا تو بھائی بہن سے لپٹ گیا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ اتنا کم سن بچہ کیسے لپٹ سکتا ہے، تو میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں۔ جب ہمارا دور تھا بچپنے کا تو ہم دیکھتے تھے بچے دنیا میں آتے تھے تو آنکھیں بند ہیں، ایک آدھ دن تو آنکھیں کھلنے میں لگتے تھے، اور آج دیکھتے ہیں تو بچوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یعنی روزے اول سے ہاتھ پاؤں ہلا رہے۔ فرق آ رہا ہے، غذاؤں کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے۔ اللہ اکبر! تو حسین کے گھر کا فرق نہیں ہوگا؟ تم نے اپنے اوپر قیاس کیا اس کو؟ آئے حسین، اے حسین کا لاڈلا، اسے خدا نے رباب کی آغوش میں اتارا، یہ چند دن کا بھی ہو تو تمام آنے والے بچوں سے منفرد ہے۔ بہن سے لپٹ گیا شہزادہ، اور خدا معلوم کس کس طرح سے بہن نے بھائی کو چوما ہوگا۔ اما سب چلے جاتے ہیں، یہ میرے پاس رہ جاتا، میرا دل تو بہلتا۔ اور ایسے میں اب ایک ایک بی بی چاہتی کہ اصغر کو واپس لیں، مگر اصغر منہ موڑ لیتے، نہ ام کلثوم کی گود میں آتے ہیں، نہ جناب زینب کبریٰ کی گود میں آتے۔ جب میرے مولا نے محسوس کیا کہ اب دن چڑھتا جا رہا ہے، گرمی کا مہینہ ہے، سفر مشکل نہ ہو جائے، حسین آگے بڑھے، بچے سے کچھ فرمایا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ شاید فرمایا تھا کہ بیٹا میں تمہیں بہن سے جدا نہ کرتا، لیکن بیٹا تمہیں جہاد میں میرا ساتھ دینا ہے نا، اگر تم نہ چلو گے تو ساتھ کون دے گا؟ بس اصغر نے بابا کا جملہ سنا، تڑپ کے بہن کی گود کو چھوڑ دیا، اپنے بابا کی گود میں آ گیا۔ رونے والوں، اگر سمجھ سکو تو یاد رکھنا، شک میں مادر سے انسان سنتا ہے، سننے پر قادر روتا ہے، یہ تو پھر بھی آغوش مادر میں ہے۔ امام نے بچے سے فرمایا، بچہ باپ کی گود میں آ گیا، اور اب قافلہ مدینے سے کربلا تک پہنچا ہے۔ کتنا مشکل سفر! شہزادے کے شروع کے سارے مہینے یہ راستے میں مکمل ہوئے۔ کہتے ہیں جب کربلا پہنچا 9 محرم کو، تب جا کر 6 مہینے کا ہوا۔ عجیب انداز سے شاعر نے پرسہ پیش کیا ہے۔ شاعر کہتا یہ کہہ کے بوجھ سے شہیدین محلقہ کے لیے کہ کھلا تھا پھول مدینے میں کربلا کے لیے۔
وہ آیا اور چلے بن چلا بھی گیا، زمین ترس گئی اصغر کے نقشے پا کے لیے۔ کربلا کا واحد شہید ہے جو زمین پہ چلے بغیر چلا گیا۔ اجرکم اللہ، باقی سارے شہید زمین کربلا پر چلتے تھے پیروں سے، سوائے علی اصغر کے رونے والوں۔ شب عاشور میرا مولا دونوں طرح سے شخصیات کو ملاحظہ کر رہا ہے کہ انصار کیا کر رہے ہیں اور آپ کے مستورات کے خیموں میں کیا کیفیت ہے۔ کہتے ہیں ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، امام خیمے میں آئے، عجیب منظر دیکھا کہ رباب بچے کے گہوارے کے ساتھ پیشانی لگائے ہوئے زاروں قطار روئے چلی جاتی ہیں۔ امام خیمے میں آئے، متوجہ فرمایا، سلام کے بعد آداب کے بعد سوال کرتے ہیں، رباب آپ رو رہی ہیں، کیا بات ہے؟ کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ رباب کہتی ہے مولا سے، مولا میں پریشان ہوں، کل قیامت کا میدان ہوگا، ساری مائیں مطمئن ہوں گی کہ انہوں نے اپنے اپنے فدیے پیش کیے ہوں گے۔ ارے جب سیدہ کے سامنے سب بیویاں پہنچیں گی، مولا خدا نے مجھے 2 اولادیں دی، شاید اگر بڑا بیٹا ہوتا تو 4 سال کا ہوتا تو کربلا کے میدان میں چلا جاتا، لیکن یہ خدا کی عطا کہ بڑی بیٹی ہے، بیٹا چھوٹا چلنے قابل نہیں ہے۔ ہائے ہم کہیں گے رباب تمہیں نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے۔ سب کی قربانیاں اپنے مقام پر رہیں گی، تمہاری قربانی سب سے بلند ہو جائے گی۔ اجرکم اللہ رہنے والوں، رات شب عاشور کا ہنگام تھا۔ صبح عاشور میں میرا مولا، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، جب مولا نے آخری صدا استغاثہ کو بلند کیا تو سعد اور الحطوف 2 بھائی چھوڑ کے آئے تھے امام کی طرف، تو اگر باہر والوں پہ اثر ہوا تھا تو اندر بھی اثر ہوا تھا نا۔ بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا تھا، حالانکہ بچے میں اتنی غشی تاری تھی، 7 محرم سے پانی بند ہے، اور رونے والوں جب پانی نہ ہو تو شیر مادر کا سوال کیسے آگے بڑھے گا۔ اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا تھا، بیویوں میں شور ماتم برپا ہوا۔ میرا مولا مقتل کربلا سے خیمے میں آیا، اور آنے کے بعد فرماتے ہیں ابھی گریا کس لیے ہے؟ ابھی تو حسین زندہ ہے، بیویاں رو رہی ہیں۔ مولا سے کہتی ہیں مولا اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا ہے۔ ارے زبانیں بے زبانی سے بچہ کہتا تھا بابا لائے تھے نا یہ کہہ کر کہ جہاد کرو گے، تو بابا بھول گئے، بابا استغاثہ کیوں بلند کیا؟ ابھی تو اصغر موجود ہے، بابا غریب نہ ہونا، ابھی اصغر موجود ہے۔ اجرکم اللہ، بچے کو امام نے آغوش میں لینا چاہا، عجیب جملہ ہے۔ جناب رباب آگے بڑی فرماتی ہیں مولا سے، مولا ایک لحظے کے لیے بچے کو مجھے دے دیجئے۔ خدا معلوم الگ الگ انداز سے علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ جناب رباب بچے کو لیے ہوئے دوسرے خیمے میں گئی ہیں، اور جب پلٹ کے واپس آئی تو بچے کا کرتا بدلا ہوا تھا، بچے کی کمر میں چھوٹا سا رومال باندھا تھا، گویا میدان کربلا کے لیے رباب نے بچے کو مجاہد بنا دیا۔ اجرکم اللہ، بچے کو آغوش میں لیے ہوئے میرا مولا میدان کربلا میں آیا۔ رونے والوں، عجیب وقت تھا میرے مولا کے لیے۔
سب سے مشکل ترین وقت تھے دونوں کی طرف کے اعتبار سے کہ لشکر یزید بھی پریشان ہوا، مولا بھی حیران ہوئے، ایک کم مولا حیران ہوئے اور کب یزید پریشان ہوا۔ لشکر یزید میں اس وقت کوہرام مچ گیا جب امام نے اپنے شہزادے کا منہ چوم کے فرمایا بیٹا یہ میری بات نہیں سمجھ رہے، تم ہی بتا دو کتنی پیاس لگی ہے۔ بچے نے ننھی سی زبان ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی۔ ارے جتنے لشکر یزید کے لوگ کھڑے تھے منہ موڑ موڑ کے رونے لگے۔ اتنا انقلاب کا منظر تھا کہ عمر سعد گھبرا گیا، پشت خیمہ سے نکل کر آیا ہرملہ کے پاس، کہتا ہے اگر دو چار اور کوئی جملے بچے کی اشارے میں آ گئے تو یہ تو انقلاب بغاوت ہو جائے گی، اب جلدی کر اس سے پہلے کہ بچہ کچھ اور اشارہ کرے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملہ ہرملہ رونے والوں جملہ برداشت کر سکو گے؟ لکھا ہے علماء مقاتل نے کہ 3 طرح کے تیر استعمال ہوتے تھے، ایک تیر 1 پھل کا ہوتا تھا، ایک تیر 2 پھلوں کا ہوتا تھا، ایک تیر 3 پھلوں کا ہوتا تھا۔ لکھا بعض علماء نے کہ 1 پھل کا تیر انسانوں کی گردن توڑ دیتا تھا، 2 پھل کا تیر حیوانات کی گردن توڑ دیتا تھا، اور 3 پھل کا تیر تو درخت میں سوراخ کر دیتا تھا۔ ظالم نے سب سے بڑے اسلحے کو اٹھایا، ننھا سا شہزادہ۔ رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بچے کے گلے کا آپ کو اندازہ ہے نا کہ تیر چلانے کے لیے پہلے سامنے مد مقابل کا نشان لینا پڑتا ہے۔ عجیب کام کیا، نہ بچے کے سر کا نشانہ لیا، نہ بچے کے سینے کا نشانہ لیا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا، اور جیسے ہی کمان سے تیر کو جوڑا اس کے ہاتھ کانپ گئے، زمین پر تیر گر پڑا۔ کچھ دیر میں پھر تیر و کمان کو سنبھالا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا۔ امام ایسے کھڑے تھے کہ سامنے میرے مولا تھے، لشکر یزید بالکل مخالف سمت میں کھڑا تھا اور امام کے پیچھے خیمے تھے۔ شاید میرا مولا اس لیے ایسے کھڑا ہوا ہوگا کہ اگر ماں در خیمہ پر آ بھی جائے تو منظر دکھائی نہ دے۔ اب یہ کیفیت ہے کہ ہرملہ جیسے بچے کے گلے کو دیکھتا تھا پیچھے خیمے دیکھتے تھے۔ 2 مرتبہ ہاتھ کانپ گئے۔ سنان ملعون قریب آیا، کہتا ہے ہرملہ سے ارے ہم تو تیری بڑی تعریف کرتے تھے کہ پورے عرب میں تجھ سے بڑا کوئی تیر نشانے لگانے والا موجود نہیں ہے، آج ہاتھ کیوں کانپ گئے؟ کہتا ہے میں کیا کروں، جب بچے کے گلے کا نشانہ جوڑتا ہوں پیچھے خیمے کے پردے ہلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی ماں فریاد کر رہی ہو۔ ارے میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ سنان ملعون کہتا ہے اچھا ہرملہ میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں، آنکھیں بند ہو جائیں گی، اب تو تیر چلا دے۔ عجیب قیامت ہے، سنان ملعون نے ہرملہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، ہرملہ نے بند آنکھوں سے بچے کے گلے کا نشانہ لیا۔ رونے والوں ہرملہ کامیاب نہیں ہوا، اصغر کامیاب ہوا، اپنے آپ کو باپ کی گود سے اتنا بلند کیا کہ وہ تیر جو بازوئے حسین پہ براہ راست لگتا اصغر نے گلے پہ لے لیا، لیکن بچہ کیا کرے، گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا لگا، حسین کا بازو زخمی ہوا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں ہاں ماتم کرو گے، ماتم ہی کرنا چاہیے، فریاد کرو گے، اور جو دعا مانگنا چاہو آج باب الحوائج کا ماتم کر کے مانگ لینا۔ ارے وہ شہزادہ ہے جسے لینے کو دادی زہرا آئیں گی نا، واہ مصیبتہ۔ اجرکم اللہ۔ میرا مولا عجیب امتحان میں تھا۔ میرا مولا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔
مومنو، خدا نہ کرے کوئی بچہ آپ کے گھر میں زخمی ہو جائے، خدا نہ کرے کسی بچے کے پاؤں سے بھی آپ کو کوئی کیل نکالنی پڑ جائے، کوئی کانٹا کھینچنا پڑ جائے تو ٹھنڈے پسینے آ جائیں گے۔ جب بچے کا خون بہے گا، بچہ تڑپے گا۔ رونے والوں یہ بات یاد رکھنا کہ جب کوئی شے جسم میں داخل ہو جائے نا تو گڑھ جاتی ہے، اور اسے نکالنے کے لیے پہلے ہلایا جاتا ہے تاکہ اندر سے جگہ چھوڑ دے۔ امام نے اصغر کے گلے میں لگے ہوئے تیر کو ہلایا، بچہ تڑپنے لگا، امام نے ہاتھ روک لیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کچھ دیر توقف کرنے کے بعد میرے مولا نے پھر اصغر کے گلے کے تیر کو ہلایا، بچہ پھر تڑپ گیا۔ رونے والوں، ارے کوئی سنگ دل ہو تو نہ روئے، حسین غریب الوطن ہے۔ بچے کے چہرے کو چوم کے فرماتے ہیں بیٹا تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اگر ایسے تڑپتے رہو گے تو باپ تیر کیسے نکالے گا؟ بچہ ایسا خاموش ہوا کہ تیر نکل گیا، آنکھیں کھلی رہ گئی۔ ارے واہ مصیبت! جیسے ہی تیر نکالا، تیر نہیں نکلا بلکہ گلا کٹتا ہوا بچے کا اتنا بڑا زخم ہو گیا کہ خون ابلنے لگا۔ امام نے چلو میں خون کو لیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حیران حسین، آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، امام نے اپنے چہرے